خطاکاروں میں گنہگاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور خطاکار انسان اپنی خطاؤں سے اپنی گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جناب صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، دور اور پاس سے آئے ہوئے سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع پر کچھ بیان کروں گا وہ ہے توبہ و استغفار۔ سامعین اکرام، ہم میں سے ہر شخص خطاکار ہے، گنہگار ہے، لیکن خطاکاروں میں گنہگاروں میں ہم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطاکار ہے، گنہگار ہے، لیکن خطاکاروں میں گنہگاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور خطاکار انسان اپنی خطاؤں سے اپنی گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه ہمارے پنچایت کے مکھیا نرنجن اورنگ صاحب 3100 روپیہ تعاون کیے ہیں، اور
اور उप मुखिया रंजीत कुमार दास 2100 रुपया ताउन किए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना यरा दुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैहि व इन्नल फाजिरा यरा दुनूबहु कज़ुबाबि मर्रा अला अनफिही फ़क़ाल बिही हाकदा, कि एक मोमिन अपने गुनाहों को यूँ महसूस करता है जैसे वो किसी पहाड़ के ऊपर बैठा हो और उसे ये अंदेशा हो, डर हो, खौफ हो कि ये पहाड़ अभी मुझ पर गिरेगा और मैं हलाक व बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जबकि एक फाजिर इंसान अपने गुनाहों को यूँ महसूस करता है जैसे एक मक्खी उड़ते उड़ते उसकी नाक के ऊपर आकर के बैठी और इन्होंने हाथ का इशारा किया और वो उड़ कर के चली गई। जबकि हमारी हाल ये है कि हम मुतअद्दिद गुनाह बार बार करते हैं, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं न जाने कितने गुनाह कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। अभी जनवरी का महीना गया, 1 जनवरी को और 31 दिसंबर की रात को न जाने हमारे नौजवान ने अभी हमारे बीच बहुत ही मशहूर और फेमस डॉक्टर एम.एस. झा और फेमस समाज सेवी वकील बता चुके हैं। हम जिनका बड़े ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं यहाँ पर पधारने के लिए कि आपने अपनी कीमती वक्त हमारे दरमियान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, हम मुतअद्दिद गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हमें एहसास नहीं होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। मेरे भाइयों, 31 दिसंबर और 1 जनवरी में हमारे नौजवान ने, कितने ऐसे नौजवान हैं ना जाने कितनी ऐसी गुनाह की हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। फरमाया, वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब कीजिए, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगिए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नबी को तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का ज़ामिनिया फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी आँखों से आंसू गिराओ। फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में तौबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा।
اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کریں گے ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کر لو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، سچی توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیو، سچی توبہ کرنے کے فوائد آپ کو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے خالص توبہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے گناہگار بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کر لو، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو بے حد مہربان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی یہ پکار کر اعلان کر کہتا ہے اے میرے گنہگار بندو مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، قتل و غارت، بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، آپ جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یقیناً برحق ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، ہم اگر اللہ کی راہ میں توبہ کر لیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے بھائیو، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تو
गुनाहगार बंदों को दावत देता, आओ मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, आप अपने रब से मांग करके तो देखें, अपने रब से हाथ उठा करके तो देखें, आपका हाथ नीचे नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा को फौरन कबूल कर लें। आप दुनिया वालों से मांगेंगे, दुनिया वाले हो सकता है कि आपको दे और हो सकता है कि आपको ना दे, आपको वहां से धुतकार दे। मेरे भाइयों, मेरे परवरदिगार से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देने के लिए राजी है, बशर्त यह है कि हम ऋण लेने के लिए राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर उस शख्स को जो बुराई का इर्तिकाब करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत देता है गुनाह करने वालों को, बुराई करने वालों को कि आओ मेरे गुनाहगार बंदो, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कि जो शख्स कोई बुराई का इर्तिकाब करे, किसका इर्तिकाब करे? बुराई का इर्तिकाब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, तुम में से जो शख्स बुराई का इर्तिकाब करे, फिर वो औ यज़लिम नफ्सहु, फिर वो अपने आप पर गुनाहों का बोझ महसूस करे, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ करता हुआ पाएगा, अल्लाह तबारक व तआला को बख्शता हुआ पाएगा। मेरे भाइयों, हदीस कुदसी के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तू सिर्फ मुझे पुकारता रहे और तमाम उम्मीदें मुझसे ही वाबस्ता रखे, तो तुमसे जो भी गुनाह सरजद हुआ हो मैं तुम्हें माफ़ करता रहूंगा। अगर तू आसमान के बराबर गुनाह लेकर आए और तू फिर मुझसे माफी तलब कर ले, मैं तुम्हारे आसमान के बराबर गुनाहों को माफ कर दूंगा। सिर्फ आसमान के बराबर गुनाहों को माफ नहीं करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए, फिर तुम्हारी मुझसे मुलाकात इस हाल में हो कि तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया था, तो मैं तुम्हारे जमीन के बराबर गुनाहों को भी माफ करता रहूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे बंदो, अगर तुम जमीन के बराबर गुनाह लेकर के आए हो लेकिन तुमने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, तो मैं तुम्हारी जमीन के बराबर गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, है कोई जात, है कोई हस्ती जो जमीन के बराबर गुनाहों को माफ कर दे? मेरे भाइयों, अगर जात है तो वो वहदहू ला शरीक की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, जो हम जैसे गुनाहगार कोई गुनाहों को जमीन के बराबर गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। मेरे भाई, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपना दस्ते रहमत, अपना हाथ को रात के वक्त फैलाता है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दस्ते रहमत, अपना हाथ को रात के वक्त फैलाता है? मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ को रात के वक्त फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार, दिन में गुनाह करने वाला रात में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले, रात में अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले, रात में अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आंखों से आंसू बहाए। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फिर दिन के वक्त अपना दस्ते रहमत फैलाता है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन
دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے، اپنا ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار، رات میں گناہ کرنے والا، رات کی اندھیرے میں گناہ کرنے والا دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، پھر اللہ رب العالمین دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنی رحمت کو بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنی سواری کے ساتھ کسی جنگل میں صحرا میں جا رہا ہو اور جاتے جاتے سواری بھی تھک گئی، خود بھی تھک گیا، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا، اتنی میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلتی ہے اپنے سامنے سے سواری کو گم پاتے ہیں، سواری میں اس کے کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے سواری نہیں ملتا ہے، اس کو موت دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ آدمی دن بھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، تھکا مارا، پھر وہی درخت کے نیچے آتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے اپنے سامنے سواری کو موجود پاتے ہیں، اور وہ بندہ، وہ آدمی خوشی کے مارے میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی شدید خوشی کے عالم میں وہ غلطی کر جائے، وہ غلطی کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جتنی خوشی اس آدمی کو سواری ملنے پر ہوتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کہیں زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میرے قوم کی لوگوں، تم سب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی کریں گا۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر موسلادھار بارش فرمائے گا، آپ کے مال اور اولاد سے اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا۔ حضرت، اس سے 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے پاس ایک دن ایک سوال آتا ہے، کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، امام محترم فصلیں سوکھ رہی ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں، زمین پھٹ چکی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین
آسمان سے پانی کا نزول فرمائے، ہماری کھیتیاں جو ہے سرسبز شاداب ہو جائے۔ امام محترم نے کہا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سائل آتا ہے، تجارت کرنے والا تھا، وہ آ کر کے کہتا ہے امام محترم میں تجارت کرتا ہوں لیکن حال یہ ہے کہ میری تجارت میں برکت نہیں ہے، ہمیشہ نقصان گھاٹا ہی گھاٹا رہتا ہے، امام محترم اس کا کوئی حل بتلائیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک شخص آتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے امام محترم میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آج تک ہمارے گھر میں اولاد کی کلکاری نہیں ہے، امام محترم اس کا کوئی حل بتلائیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ امام محترم کے شاگرد جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے سوال کر بیٹھے، امام محترم تین الگ الگ افراد، تین الگ الگ الجھن، تین الگ الگ سوال لے کر کے آئے اور سب کو آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد محترم کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے قرآن سے ہٹ کر کہاں بات کی، میں نے جو حل بتایا وہ قرآن میں موجود ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی حل نہیں بتلایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم میں سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جب اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ نہ جانے کہاں کہاں کا چکر لگاتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے نہ جانے کیا کیا فریاد کرتا ہے۔ میرے بھائیو مانگو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ رب العالمین تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، رب العالمین جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے رب العالمین تم کو پریشان حال سے دور فرما، رب العالمین جب تک ہم اس دھرتی پر اس زمین پر زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔